جی دوستو، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ دوستو، پاکستانیوں کے لیے یو اے میں بڑے مسئلے بن رہے ہیں۔ 4 دن پہلے پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر اتنی بڑی بات ہوئی ہے کہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کو سامنے آ کے پروٹیسٹ کرنا پڑ گیا۔ یہ سنیں کیا کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ انڈینز کو زیادہ عزت ملتی ہے، امریکہ کو زیادہ عزت ملتی ہے، اور ہمیں انہوں نے سائیڈ پہ کہا ادھر کھڑے ہو جو سائڈ تھے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہے ساری کی ساری سچویشن۔ اس سچویشن کو آپ دیکھ لیں، سن لیں، اور پھر آگے بات کرتے ہیں کہ بیسیکلی ہو کیا رہا ہے۔ شیخ کو اس کے ساتھ برادر ملک ہے، ہمارے اس کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہے، اور ہماری خواہش ہے کہ اس کے ساتھ ہمارے تعلقات مزید بڑھے، کیونکہ یو اے ای کی ترقی میں پاکستانی قوم کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ لیکن میں چونکہ خود ٹریول کر رہا تھا جب باہر، تو اسی دن جس دن اٹیک ہوا تو پھر ساری جو فلائٹ تھی وہ کینسل ہو گئی۔ وہاں جو رویہ رکھا گیا وہ بہت ہی نامناسب تھا، یعنی اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی کہ صرف انڈیا اور امریکہ پاسپورٹ ہولڈر، یعنی میں نے خود، میرے ساتھ کچھ پاکستانی تھی تو اس نے کہا کہ یار یہ ہمارا طلال صاحب، یہ بڑی امپورٹنٹ ایک چیز، یہ جو ابھی انہوں نے بات کی، ذرا ریپیٹ کر دیجئے۔ دیکھیں، میں چونکہ پھر بات کہوں کہ یو اے ای کے بارے میں ہماری بہت رسپیکٹ ہے، ہماری خواہش ہے کہ یو اے ای کے ساتھ ہمارے تعلقات مزید بڑھے، اور یو اے ای کی بنانے میں پاکستانی نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ جی ہاں، جو خواجہ آصف صاحب نے ایک اشارہ دیا، میں اس کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ شاید وہ لوگ ہیں جس نے سوشل میڈیا استعمال کیا ہے، اور ہمیں دیکھیں، ہمیں اس پہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ پاکستان نے ایک بہت مثبت اور پازیٹیو رول پلے کیا اس پوری سینیریو میں۔ میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ میں خود ٹریول کر رہا تھا اسی دن، جیسے ہی جنگ شروع ہوئی تو فلائٹ کینسل ہو گئی، ہم پریشان تھے۔ ادھر سے جو ہے نا، ہم مزید فلائٹ لینا چاہتے تھے یا انفارمیشن لینا چاہتے تھے یا ہوٹل جانا چاہتے تھے، ہمارے پاکستانیوں کے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہوا۔ ہمیں وہ جو اس کے اسپیکر تھے اس پہ اناؤنسمنٹ کہ صرف اونلی انڈین اور امریکن پاسپورٹ ہولڈر جو ہے نا وہ انٹرٹین ہوں گے۔ میں نے خود احتجاج کیا، بات کی کنسرن لوگوں سے، اس کا رویہ کس طرح ہوتا ہے، مجھے اس پہ افسوس ہے۔ میں زیادہ یہ اسپیکر ہے نیشنل اسمبلی کا پاکستان کا، جو کہہ رہا ہے میرے ساتھ اچھا طریقہ رویہ نہیں رکھا گیا، انڈینز کو کہا گیا، انڈین پاسپورٹ کو ویلیو دی گئی، اور پاکستانیوں کو کہا کھڑا سائڈ پہ ہو جاؤ۔ اب ان کے پاس میرا خیال ہے ریڈ پاسپورٹ ہوگا، اف آئی ایم ناٹ رانگ، یا بلو ہوگا، ایٹ لیسٹ منیمم تو بلو ہے، کیونکہ یہ جب اسپیکر نیشنل اسمبلی تھے پچھلی گورنمنٹ میں عمران خان کی، تو ان کی پوزیشن ظاہری بات ہے، اور بڑے منجے ہوئے پرانے سیاستدان ہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ دراصل ہمارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یو اے پاکستان کے تعلقات کے اندر کس لیول کی ٹرانسفارمیشن آ چکی ہوئی ہے۔ گورنمنٹ بتانا نہیں چاہتی، سیدھی سی بات ہے۔ The government does not want to explain it to the people. Simple. لوگوں کو یہ بتانا نہیں چاہتے، اور لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں گورنمنٹ یو اے پہ، حکومت پہ پریشر ڈالے، اور یو اے پاکستان کے تعلقات اس وقت اس طرح کے ہو چکے ہوئے ہیں کہ گورنمنٹ لیول پہ زیرو رابطہ ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہو پچھلے 3 ماہ میں پاکستان کی گورنمنٹ نے یو اے سے رابطہ کیا ہو، یو اے کی گورنمنٹ نے پاکستان سے رابطہ کیا ہو؟ آپ نے سنا ہو؟ کچھ نہیں سنا۔ آپ نے ایک ہی چیز سنی ہے کہ 17,000 پاکستانی جو ہے، 17,000 پاکستانی، 17,000 کے کتنے ہزار پاکستانیوں کو وہاں سے نکال دیا گیا، یہی سنا نا آپ نے۔ یہ ایسے ہی ہے، گورنمنٹ نہیں مانتی، گورنمنٹ کہتی نہیں 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 نہیں، بہت اچھے تعلقات ہیں، بہت زبردست چیز ہے۔ پاکستانیوں کا پیسہ یو اے میں ڈوب چکا ہوا ہے، ہر وہ پاکستانی جو یورپ سے بھی پیسہ یو اے میں لے کے آیا تھا اس کے پیسے بھی ڈوب چکے ہیں۔ حالات وہاں پہ اتنے انسرٹن ہو گئے ہیں۔ دیکھیں، مارکیٹس جو ہے نا وہ اسٹیبلٹی پہ کام کرتی ہیں۔ مارکیٹس ڈو ناٹ فنکشن ان این انسرٹن فریم ورک کے اندر۔ مارکیٹ تب فنکشن کرتی ہے جب مارکیٹ کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی یس، دیٹ از واٹ از گوئنگ ٹو بی ہمارے اگلے۔ دیکھیں، جیسے بینک ہے، مثال کے طور پہ بینک کیا کرتے ہیں؟ بینک کہتے ہیں جناب کہ وہ انٹرسٹ ریٹ اتنی دیر رہے گا، اوکے، مارکیٹ سٹیبل ہے، بجلی کی قیمت اتنی رہے گی، فلانی چیز اتنی رہے گی، گیس کی قیمت اتنی رہے گی، کرنسی فلکچویٹ نہیں کرے گی، ہم اتنے کا آرڈر لیں گے، اتنے کا دیں گے۔ آپ بزنس مین کو ایک پراپر انوائرمنٹ دیتے ہیں،
यूएई के अंदर सबसे बड़ा खतरा क्या है? मिसाइल का मर्जी आ जाए। अभी अगले दिन ईरान ने फिर 2 मिसाइल मार दिए। उन्होंने अपने इकोनॉमिक ताल्लुकात ही ख़त्म कर दिए। वो क्यों ताल्लुकात ख़त्म कर दिए? ट्रंप ने क्या जनाब, हमने उसका अब इकोनॉमिक उसका वो करना है, ब्लॉकेड करना है। यूएई फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, उसने कहा जी ठीक है, अगर ट्रंप कह रहे हैं तो हमने भी करना है। समझ रहे हैं बात को? मुझे ऐसे लगता है, व्हाट आई हैव रियलाइज्ड एंड व्हाट आई हैव अंडरस्टूड, कि पाकिस्तानियों को पहले हमने ओआईसी के बारे में कभी नहीं अवाम को बताया ये कितना डिसफंक्शनल और फजूल किस्म का अदारा है, कभी नहीं बताया। बस वन रीज़न, और पंजाबी कहते हैं पोचा ला के रखना, हमने पोचा ला के रखा हुआ है उत्ते बस है पोला पोला जा, ठीक है, दैट्स इट। अदर दैन दैट तो हम कुछ नहीं करते, अदर दैन दैट तो हम कुछ नहीं करते, पोचे ही लगाते हैं ना सारा दिन हम। तो ये चीज़ें अब पोचों से थोड़ा बाहर नहीं आना चाहिए, पोचों से थोड़ा बाहर आना चाहिए। और दिस इज़ समथिंग जिसको एक्चुअली समझना चाहिए कि हो क्या रहा है, और हमें इस चीज़ को स्टडी करना चाहिए कि ऐसे नहीं हो सकता कि चीज़ें जो जिस तरह हैं वो उस तरह, मतलब एक उस फ्रेमवर्क में रहें। दैट्स वेरी अलार्मिंग। यकीन करके माने बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, बहुत मैं परेशान होता हूँ देख के। हमें ये पोचों वाली सियासत ख़त्म करनी चाहिए, पोचों वाली सियासत ख़त्म करनी चाहिए, और लोगों को एक्चुअली जो सिचुएशन है उसको एक्सप्लेन करना चाहिए कि सिचुएशन है क्या। अगर हम पोचों इसी तरह बताते रहे, यूएई के साथ हमारे ताल्लुकात में एक्चुअल ब्रेकडाउन हो चुका हुआ है, वी ऑल नो दैट। लेकिन स्टेट है, स्टेट क्या करती है? स्टेट क्या करती है? स्टेट करती है सीधी सी बात, स्टेट करती है सीधी सी बात कि नहीं चीज़ें मैनेज कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, अब आ रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम फलां हो रहा है, हम डमकान हो रहा है, ठीक है। सो मैं इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है कि वन वे और दी अदर द लीडरशिप इन पाकिस्तान शुड टेक ऑन बोर्ड, लोगों को ऑन बोर्ड लें। भैया ये क्या बात हुई? अगर आप लोगों को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे तो चीज़ें कैसे बेहतर होंगी, एक्सप्लेन होंगी। लेकिन अगर ऑन बोर्ड लेते हैं तो वो पब्लिक लेवल पे एक डिबेट जनरेट हो जाएगी, जिस डिबेट को फिर यूएई कहेगा यार हमारे लिए। तो मैं भी अमूमन इस पे थोड़ा आई अवॉइड टॉकिंग ऑन दिस, लेकिन मैंने ये मिनिस्टर साहब की और ये मेंबर नेशनल असम्बली का देखा तो मुझे थोड़ा बुरा लगा कि हैं तो सारे पाकिस्तानी, बुरा तो लगता है पाकिस्तानियों के साथ अच्छा ट्रीट ना किया जाए, ठीक है। और वी शुड नॉट डू दिस, और वी शुड मेक देम अंडरस्टैंड कि ज़िंदगी में अगर ये नहीं है कि अगर आपके पास 4 पैसे आ गए हैं तो आप फैसले करेंगे और आप हमें बताएंगे कि हमने किस तरह का रहना है। $3.5 अरब की बात ही पाकिस्तान ने पे कर दिया, $3.5 अरब। यूएई के साथ ताल्लुकात वो ख़त्म नहीं हुए, लेकिन हमने पोजीशन बिल्कुल डिफरेंट ले ली है। जब पाकिस्तान सऊदी अरब ने दिफाई एग्रीमेंट कर लिया था तो यूएई, याद रखें यूएई की हमारे साथ लड़ाई कोई नहीं है। हर यूएई चाहता है कि पाकिस्तान अपने बिहेवियर को चेंज करे जैसे वो चाहते हैं। हमारे कंसर्न्स बिल्कुल डिफरेंट है। यूएई ने इंडिया के साथ I2U2 बनाया, हमने कुछ कहा? यूएई आईमैक के अंदर फ्रंट लाइन स्टेट है, हमने कुछ कहा है? हमारे इस पे कंसर्न्स होंगे। यूएई ने इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज की, पाकिस्तान ने कुछ नहीं कहा, उनका हक है, वो जिससे मर्जी यूएई ताल्लुकात रखे। यूएई एक इंडिपेंडेंट सॉवरन कंट्री है, लेकिन यूएई पाकिस्तान को भी नहीं कह सकता कि आप सऊदी अरब के साथ दिफाई एग्रीमेंट क्यों कर रहे हैं, या किसी और मुल्क के साथ XYZ के साथ। उन्होंने उनसे क्या हो सकता था? हाउ कुड दे पनिश अस? दे कुड पनिश अस बाय पुटिंग अस इन अ पोजीशन जहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं। उन्होंने कहा जी हम जंग में, हमारे हालात बड़े ख़राब हैं, पैसे दे दो, $3.5 अरब अभी की अभी दे दो, वापस कर दो। पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं थी, $3.5 अरब वापस कर दिए। ब्रदरली इस्लामी कंट्री है, थैंक यू, आपका शुक्रिया जो दिन पाकिस्तान के निकले।
وہ کہ یہ قرضے تو ہونے ہی نہیں چاہیے، لیکن تھینک یو ہماری جو جتنی بھی آج تک حکومتیں آئی ہیں یہ اتنی لائق حکومتیں نہیں ہیں پاکستان کی، ان کے اتنے زیادہ وہ رہے ہیں نظام، سمجھ رہے ہیں، بس ان کو بندہ جسے وہ کہتے ہیں نا کیا کہے اور کیا نہ کہے، خاموشی سے ٹائم گزارنا چاہیے۔ ہماری حکومتیں جس انداز سے شاہانہ اور جس انداز سے چلتی ہیں، آپ بتائیں نا مجھے، جسٹ ٹیل می، جس انداز سے ہماری حکومتیں چلتی ہیں مجھے بتائیں، صرف اسی چیز کو بتا دیں۔ آئی وش کہ کوئی جو ہے وہ اس چیز کو سمجھ سکتا ہو کہ ہم نے بھی تو بہت عیاشیاں ماری ہوئی ہیں، ہمارے لوگوں نے، ہماری ایلیٹ نے، صرف عیاشیاں نہیں، عیاشیوں پہ عیاشیاں، اتنی عیاشیاں کہ نو ون کین ایور ایکسپلین، کوئی بتا بھی نہیں سکتا۔ لیکن تھینک یو جی، بہت شکریہ، لیکن ہمارے لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے۔ اور اسی لیے دیکھیں یو اے سے بہت زیادہ کیپٹل فلائٹ ہو رہی ہے۔ وہ کیوں کیپٹل فلائٹ ہو رہی ہے؟ بیکاز آف این انسرٹن سچویشن نا، ایک انسرٹن سچویشن ہے، ایک انسرٹن سچویشن ہے، اس لیے بہرحال آئی وش کہ اس کو باقی لوگ جو ہیں وہ سمجھ سکیں اینڈ وہ اس کو ریئلائز کر سکیں۔ آئی وش وہ اس کو سمجھ سکیں، ریئلائز کر سکیں، انڈرسٹینڈ کر سکیں واٹ ڈز دس مین، اور یہ ہو کیا رہا ہے اور ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں۔ یہ پاکستانیوں کو لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکری ہے۔ اسٹاپ لکنگ تھنگس فرام ریلیجس لینس، یہ مذہبی لینس سے چیزیں دیکھنا بند کر دیں، فار گاڈ سیک۔ یہ بھی ہمارے لوگوں کو پرابلم ہے کہ وہ دیکھنا ہی ہر چیز مذہبی لینس سے چاہتے ہیں، کہتے ہیں نہیں مذہبی لینس سے دیکھنا ہے، اللہ جو مرضی ہوتا ہے۔ اب وہ بتانا پڑتا ہے ان کو کہ بھائی سارے ملک مذہبی ضرور ہوں گے، اسلامی ملک ضرور ہوں گے، لیکن ان کی اپنی فارن پالیسیز ہیں، ان کے اپنے نیشنل انٹرسٹ ہیں، اور وہ لوگ ان اپنے نیشنل انٹرسٹ پہ چلتے ہیں۔ وہ آپ کے نیشنل انٹرسٹ کو واچ نہیں کرتے۔ انڈیا یو اے کے تعلقات کس طرح اتنے اچھے ہیں؟ بیکاز انڈیا اپنا فیوچر یو اے کے ساتھ، یو اے اپنا فیوچر انڈیا کے ساتھ دیکھتا ہے۔ یو اے سمجھتا ہے کہ ہم اس ٹرائنگل جو ایسا تھا، جو انڈیا، یو اے اور اسرائیل اینڈ امریکہ، ہمیں اس میں جانا چاہیے۔ سعودی عرب سمجھتا ہے نہیں، ہمیں پاکستان، سعودی عربیہ، ترکی مسلم بلاک کے اندر رہنا چاہیے، ہم ویسٹ کے پارٹنر نہیں بن سکتے۔ یو اے نے کہا ہم ویسٹ کے پارٹنر بھی بنیں گے، ہم ایسٹ میں مسلمانوں کے ساتھ نہیں رہیں گے، ہم اسرائیل کے ساتھ بھی لگیں گے، ہندوازم کے ساتھ بھی اور کرسچینٹی کے ساتھ بھی۔ ان کا ایک اپنا ایک ویو ہے which is absolutely fine، کسی کو اس پہ تو کوئی اعتراض ہی نہیں ہونا چاہیے یار۔ مجھے تو اس چیز کی بڑی حیرانگی ہوتی ہے۔ ہمیں لوگوں کو انکریج کرنا چاہیے، وہ اگر جو جس طرح کی بھی اپنی فارن پالیسی رکھتا ہے، جو جس طرح کی بھی اپنی فارن پالیسی رکھتا ہے، اس کو سمجھ جانا چاہیے نا کہ تھینک یو، اوکے گڈ، زبردست۔ زبردست۔ بہرحال مجھے تو ظاہری بات ہے، اس کو جب میں وین آئی اسٹڈی دس اینڈ وین آئی ریئلائز دس، تو مجھے تو اس چیز کی سمجھ لگ جاتی ہے کہ یہ کیا ہے اور کیا نہیں۔ پتہ نہیں ہمارے باقی لوگوں کو، دوستوں کو کیوں نہیں لگتی اس کی سمجھ، اور وہ ان کی زندگی کا کیا گول ہے یا وہ کیا چاہتے ہیں، اور وہ کس طرح ہم یہ اچھا ہوا منسٹر صاحب نے، ممبر پارلیمنٹ نے ایکسپلین کیا پارلیمنٹ میں، حکومت خاموش ہے، اور فار obviously there are reasons for that and the people must understand کہ what are those reasons، وہ reasons کیا ہیں، لوگوں کو سمجھ جانی چاہیے، but we will not understand، بیچاروں کا قصور کوئی نہیں ہے نا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو let's see how the word flow، how the goes and how it all happens، اور یہ چیزیں کس طرح چلتی ہیں۔ بٹ انڈین پاسپورٹ کی ویلیو ہے وہاں پہ، پاکستانی پاسپورٹ کی ویلیو ڈیفینیٹلی
وہ وہاں پہ گر گئی ہوئی ہے. ہمارے ادر ایشوز ہیں.